بول کیوں نہیں کامیاب ہو سکا؟ اس کی اتنی ہوا تھی، لوگوں تک پہنچ رہا تھا، پھر مراد بہت زیادہ لوگوں کو آفر کرتے تھے، بڑے بڑے سارے اینکر تو چلے گئے، کامران خان گئے. میں نے آپ کو بتایا کہ جی سب سے بڑی جنگ نامی یہ کتاب لکھی گئی ہے جس میں مناج برنا صاحب اور نثار عثمانی صاحب کی قیادت میں پاکستان میں آزادی و صحافت کے لیے بہت بڑی تحریک چلی. 3 تحریکیں چلی. بول کی بحالی کے لیے جو تحریک میں نے چلائی، میرا دعویٰ ہے کہ ان تحریکوں سے بڑی تحریک تھی. کتنی دیر چلی گئی؟ یہ کوئی 6-7 مہینے چلتی رہی. اور میں خیال لاہور احتجاج بہت زیادہ کرتے رہے، سڑکوں پہ آئے، پتہ نہیں کیا کیا کیا، مختلف شہروں میں گئے. اور مثال کے طور پہ ہم فیصل آباد جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ 7-8 بسیں ہوتی تھی، سینکڑوں لوگ ہوتے تھے. سول سوسائٹی پوری کی پوری لاہور کی میرے ساتھ شامل ہو گئی. اس سب کے باوجود ہوا کیا؟ یعنی پھر بول کی وہ ہوا یہ کہ ہمارے ایک دوست ہے مبشر لقمان صاحب جی، ان کو میرے ساتھ ایک جلسے میں کھڑے ہوئے تھے، میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا تھا. پریس کلب کے باہر احتجاج ہو رہا تھا. تو ایک آدمی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاہ صاحب، خاور صاحب، آپ کے ساتھ جو آدمی کھڑا ہوا ہے، ہمیں کل سے یہ آپ کے ساتھ نظر آیا تو ہم آپ کے احتجاج میں نظر نہیں آئیں گے. میں نے ایسے دیکھا تو وہ مبشر لقمان صاحب تھے. میں نے دوبارہ دیکھا تو مبشر لقمان صاحب وہاں سے جا چکے. پھر مبشر لقمان صاحب نواز شریف حکومت کے لوگوں سے ملتے ہیں، مالکان سے ملتے ہیں، جیو کے سربراہوں سے ملتے ہیں، ایک لایا عمل بناتے ہیں. لایا عمل مکمل کرنے کے بعد وہ جیل جاتے ہیں شعیب شیخ کے پاس. ٹھیک ہے، آپ کو رہا بھی کر دیا جاتا ہے شعیب شیخ صاحب. آپ کے ادارے ایگزیکٹ پہ جتنے بھی مقدمے اب تک بنے ہوئے ہیں تمام ختم کر دیے جاتے ہیں. کیا آپ تیار ہیں کہ ہم آپ سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کریں گے؟ یہ آپ کو 100% درست بات بتا رہا ہوں. اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا ثبوت ہے میرے پاس. اچھا، ثبوت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر وہ کلیم کریں تو ہم ثبوت دے سکیں. ثبوت یہ ہے کہ یہ بات جو مبشر لقمان صاحب کر رہے تھے، یہ بات انہوں نے ملتان میں روحی چینل کا افتتاح تھا. روحی چینل ہے ان کا، محسن صاحب کا، محسن نقوی صاحب جی، اس کا افتتاح تھا. وہاں پر بول کے 2 آدمی جو تھے اس میں شامل ہوئے، ایک گجرانوالہ سے، ایک ملتان سے. ان کی موجودگی میں ان صاحب نے کہا، مبشر لقمان صاحب نے، بول بھی آ رہا ہے، شعیب شیخ بھی رہا ہو رہا ہے، لیکن خاور نعیم ہاشمی وہاں نہیں ہوگا. اچھا، یہ ٹھیک ہے. یہ 2 آدمی جو ہمارے نمائندے تھے، اور یہ 2 آدمی وہاں ملتان سے آدھی رات کو گاڑی چلا کے میرے گھر آ گئے لاہور میں، یہ بات مجھے بتانے کے لیے. اچھا، کہ ہم نے یہ بات وہاں سنی. شیخ صاحب سے مطالبہ کیا کیا موشل؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر لکھ دیں کہ خاور نعیم ہاشمی کو آپ نہیں رکھیں گے، اپنا ادارہ بھی چلائیں اور اپنے مقدمے بھی واپس لیں. پھر انہوں نے یہ مطالبہ مان لیا؟ انہوں نے فوراً سائن کر. تو اس میں صرف آپ، یعنی یہ آپ کو نکالنا صرف مقصد تھا؟ یعنی کس طرح مینج کیا انہوں نے؟ پوری حکومت کو کیسے مینج کیا؟ جب میں نے ان سے رابطہ کیا تب مجھے بتایا گیا کہ جی ہم نے بیورو چیف کا اور فلاں عہدے ختم کر دیے ہیں. ہم یہاں پر کوئی بڑا سیٹ اپ نہیں بنا رہے ہیں، چھوٹا سا سیٹ اپ لاہور میں بنا رہے ہیں. تو وہ جو آپ کے ساتھ سیٹ اپ بنایا تھا وہ ہم نے ختم کر دیا ہے، اس لیے ہم آپ کو دوبارہ نہیں لے رہے. ان کے تمام ڈاکومنٹس، ان کی تحریریں، انہوں نے جو مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیے تھے اور جو میرے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے تھے، اور مجھے بول کا حصے دار بھی بنایا گیا تھا، تو ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں. لیکن میں اس کام کے لیے میں نے عدالتوں میں نہیں کیا. ہر چیز ثبوت میرے پاس موجود ہیں. لیکن آپ اچھا، مجھے انہوں نے نکالا بھی نہیں، مجھے شوکاز بھی نہیں کیا، مجھے انہوں نے کوئی ٹرمینیٹ بھی نہیں کیا. بھائی یہ سب کچھ زبانی ہوا اور اس کو میں برداشت کروں.
تو یہ 37 سالہ جو رفاقت تھی جیو سے، جنگ سے، یہ ختم بول کی وجہ سے ہوئی تھی؟ بول کی وجہ سے ہوئی اور میری غلطی کی وجہ سے ہوئی کہ شعیب شیخ مجھے جو کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس اتنے ادارتی اختیارات ہوں گے کہ کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، تو میں 1970 میں پہنچ گیا تھا. میں نے کہا تھا میں وہ زمانہ واپس لاؤں گا جہاں ایڈیٹر مکمل طور پہ آزاد ہوتا ہے. تو میں ایڈیٹر کی مکمل آزادی کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے میرے دماغ میں اچانک ایک فطور آتا ہے اور میں سائن کرتا ہوں. تو بعد میں پشیمان ہوئے اس غلطی پہ؟ جی میں غلطی پہ پشیمان کہ غلطی تھی جیو کو چھوڑنا. جی. تو جیو میں آپ بیورو چیف کے طور پہ کام کر رہے تھے؟ میں شروع دن سے بیورو چیف تھا اور آخر تک بیورو چیف ہی رہے. تو بعد میں کبھی میر شکیل الرحمان صاحب کی طرف سے یا جب آپ جوائن کر رہے تھے رابطہ نہیں ہوا تھا؟ جی میر شکیل الرحمان سے یہ ساری چیزیں میں نے 1 مہینے کا نوٹس دیا تاکہ میر شکیل الرحمان مجھے فون کریں کہ نوٹس تم نے کیوں دیے. بعد میں یہ چیزیں کھلی کہ ایسے انتظامات کر لیے گئے تھے کہ میرا جو نوٹس پیریڈ ہے 1 منتھ کا، اس کا بھی میر شکیل الرحمان کو علم نہیں ہونے دیا گیا. یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ جیو کی جو انتظامیہ تھی، جو کرتا دتا تھے، جن کو HR کے ہیڈ تھے، جن کے پاس میرا نوٹس گیا تھا، ان کو بھی قابو کر لیا گیا تھا کہ یہ بات میر شکیل الرحمان تک نہ پہنچے. یہ میں اتنی کھلی باتیں کر رہا ہوں جو میں نے پہلے نہیں. تو میر صاحب نے بعد میں بھی کبھی رابطہ نہیں ہوا؟ رابطے ہوئے، ملاقاتیں بھی ہوئی. ہاں جی کبھی ہوئی. تو وہ کبھی برف وہ پگھلی، وہ جو آئس بریک برف ہوئی کبھی؟ پگھل سکتی تھی، پگھل سکتی ہے، لیکن میرا انر جو ہے، میرا ضمیر جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. میرا دل چاہتا ہے کہ وہی زمانہ ہو، وہی صحافت ہو، اسی طرح رپورٹروں سے کام لیا جائے اور خاور نعیم ہاشمی 24 گھنٹے کام کرتا نظر آئے. خاور نعیم ہاشمی جو ہے وہ مسلسل کئی ہفتے اپنے کمرے میں بیٹھا 3 دن جاگ رہا ہے، کام کر رہا ہے، سو بھی نہیں رہا، کھانے کا بھی نہیں پتا، اور کام ہی کام ہو رہا ہے. مختلف پروجیکٹس ہو رہے ہیں، اور جیو میں جتنے خطرناک پروجیکٹ ہم نے کیے وہ عام صحافیوں کے بس میں بھی نہیں تھے. جیسے اجمل قصاب والا واقعہ تھا یا اس طرح کے کئی واقعات ہیں.